السلام علیکم. ٹوڈیز مائی ٹاپک اباؤٹ کالپول سسپینشنز کے حوالے سے ہے. یہ میرے پاس کالپول کا شربت پڑا ہوا ہے اور کالپول شربت کے فائدہ کیا ہے اور اس کے پینے کے نقصانات کیا ہیں اور کالپول شربت کے ڈوزز کیا ہیں اور کالپول کے ٹیبلٹ بھی آتے ہیں اور کالپول کے ایکسٹرا ٹیبلٹ اور پلین ٹیبلٹ دونوں آتے ہیں. تو کالپول ٹیبلٹ یعنی کالپول سرپ کا فائدہ کیا ہے؟ ہر عام و خاص گھروں میں پڑا رہتا ہے اور اپنے بچوں کو تیز بخار میں اسی شربت کو پلایا کرتے ہیں ہمارے مائیں بہنیں اور بھائیاں. تو کالپول ٹیبلٹ بھی ہر عام خاص بندہ لے کے کھا لیتا ہے سر کے درد کے لیے، بخار کے لیے. تو آج میں آپ کو کالپول سسپینشنز یعنی کالپول ٹیبلٹ کے بارے میں اور کالپول سیرپ کے بارے میں مکمل جانکاری دے دوں گا. تو کالپول کے بارے میں سمجھنے کے لیے آپ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اعظم میڈیکل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں ہر روز نئے میڈیسنز کے بارے میں اور ہر روز نئے ڈائگنوسس کے بارے میں آپ کے لیے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں. تو کالپول کا فارمولہ ہے پیراسیٹامول. پیراسیٹامول دراصل انرجیٹک میڈیسن ہے، یعنی کہ دردوں کو کنٹرول کرنے والا پروڈکٹ ہے اور دردوں کے ساتھ ساتھ جو بخار کے ساتھ ساتھ دردیں ہوتے ہیں تو پیراسیٹامول درد اور بخار کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. اور کالپول کے ٹیبلٹیں، کالپول کے سیرپیں ہمارے ہر عام و خاص گھروں میں رکھا ہوتا ہے. بچوں کے لیے سیرپیں ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں اور بڑے بندوں کے لیے بخار کو کنٹرول کے لیے اور سر کے درد کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیبلٹ کو دیتے ہیں. تو اس کا فارمولہ ہے کالپول کا پیراسیٹامول. پیراسیٹامول دراصل یہ دردوں اور بخار کو شفا دینے والا پروڈکٹ ہے اور یہ تیز بخار کے لیے ڈاکٹر حضرات استعمال کیا کرواتے ہیں. جیسا کہ 103، 104، 105 بھی بخار ہو تو بڑے بندوں کو ٹیبلٹ دے کے بخار کو کنٹرول کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اینٹی بایوٹک انجیکشن یا پھر میڈیسن شروع کرتے ہیں. اور چھوٹے بچوں کو تیز بخار میں 102 سے زیادہ ہو تو انہیں اس سیرپوں کو 1 چمچہ پلایا کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات، اور بخار کم کرنے کے بعد پھر دوسرے اینٹی بایوٹک میڈیسن دیتے ہیں. تو ملیریا بخار کے لیے بھی ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں جب ملیریا بخار میں تیز بخار ہو یا پھر شیورنگ یعنی کہ سردی والا کپی والا بخار ہو، اس وقت بھی ڈاکٹر حضرات پلایا کرتے ہیں. ٹائیفائڈ بخار کے لیے، موسمی بخار کے لیے اور موسمی نزلہ زکام کے لیے جس کو کولڈ اینڈ فلو کہا جاتا ہے تو اس دوران بھی ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں. اور انرجیٹک پین یعنی کہ جوڑوں، پٹوں اور ہڈیوں کی درد کے لیے بھی ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں. اور فیور پینس یعنی کہ بخار کے ساتھ ساتھ دردیں ہوتے ہیں، اس صورت میں بھی ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں. جوائنٹس پینس کے لیے یعنی کہ جوڑوں اور ہڈیوں کے درد کے لیے بھی ڈاکٹر حضرات اسی ٹیبلٹ کو، کالپول کے ٹیبلٹوں کو دیتے ہیں. اور تھائی بونس یعنی کہ آپ ان تصویروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تھائی بون اور ہپس بون کے لیے بھی ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں. اور سائڈ کا نرو پین یعنی کہ بیک سائڈ پہ لو بیک پین پہ ایک یعنی کہ نرو ہوتا ہے جس کو سائڈ کا نرو کہا جاتا ہے. ایک بڑا وینز ہے، نس ہے جو کہ پورے باڈیز کو اور جو کہ پورے کمر اور پاؤں کی تلوں تک بلڈ سپلائی کرتا ہے، خون سپلائی کرتا ہے. اس نس میں درد ہو، بلاکیج ہو یا بندش ہو یا انفلاممیشن یا سوجن ہو تو اس صورت میں بھی ڈاکٹر حضرات ٹیبلٹوں کو دیتے ہیں. سر کے درد یا پھر آدھے سر کے درد جس کو مائیگرین کہا جاتا ہے، آدھے سر کے درد مائیگرین اور ہیڈ ایک دونوں کے لیے بیسٹ رزلٹ ہے. اور جوڑوں، ہڈیوں، پٹوں اور جوائنٹس پینس کے لیے بھی ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں. اور نزلہ زکام کے ساتھ ساتھ بخار ہوتا ہے، تیز بخار ہوتا ہے، اس صورت میں ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں. زخم کے بعد جو بخار ہوتے ہیں اس صورت میں ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں. یا پھر تائرائڈ گلینڈس یعنی کہ ٹرانسلیٹس سوجن، گلے کی سوجن، زخم کے ساتھ ساتھ بخار ہوتا ہے، اس صورت میں بھی ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں. چیسٹ انفیکشنس یعنی کہ سینے میں زخم کی وجہ سے چھوٹے بچوں کو بخار ہوتا ہے، اس صورت میں بھی ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں. بڑے بندوں کو ٹی بی، چیسٹ انفیکشنس کے لیے بھی ڈاکٹر حضرات اسی سیرپوں کو دیتے ہیں، ٹیبلٹوں کو استعمال کیا کرواتے ہیں. کمر کے درد کے لیے اور لمبر اسپائنل کارڈز کی درد کے لیے آپ ان تصویروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور انفلاممیشن، انفیکشن، سوجن، زخم کے بعد پھر سوجن ہوتا ہے، سوجن کے بعد پھر دردیں اور بخار ہوتا ہے، اس صورت میں بھی ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں. اور کوئی بھی زخم کی وجہ سے ناک میں زخم ہو یا آنکھ میں انفیکشن ہو یا کان میں انفیکشن ہو، زخم ہو یا دانت میں انفیکشن زخم ہو تو اس صورت میں دردیں ہوتے ہیں. یہ دردوں کو کنٹرول کرتا ہے اور ساتھ ساتھ دردوں کے ساتھ ساتھ بخار بھی ہوتا ہے، بخار کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اور اس کے بعد آپریشنز کے بعد بہت سارے بندوں کو کوئی بھی آپریشن ہو، آپریشن کے بعد جو زخم کو ہوا لگتا ہے اور زخم ہوا لگنے کے ساتھ ساتھ پھر درد بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ بخار بھی ہوتا ہے، اس صورت میں بھی ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ماں اپنے بچے کو
प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी करते हैं, यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद फिर बच्चे का नाक काटा जाता है और उस दौरान भी यानी कि माँ को भी बुखार होता है, साथ साथ बच्चे को भी बुखार होता है। तो बच्चों के लिए पेनाडोल ड्रॉप्स होते हैं और माँ के लिए पेनाडोल के एक्स्ट्रा कालपोल के टेबलेटें भी होते हैं। तो उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात देते हैं। इसके बाद थकन थकावट के साथ साथ बुखार होता है। मिल मजदूर हजरात जो कंपनियों में काम करते हैं या फिर ज़मींदारों में काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, उनको थकावट होता है और थकन थकावट के साथ साथ बुखार आते हैं और उन सूरत में भी टैबलेटों को डॉक्टर हजरात देते हैं। ऑल बॉडीज़ पेन, थकन थकावट के साथ साथ पूरे जिस्म में दर्द होता है, उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात देते हैं। और इसके बाद गर्दन के मोरों और गर्दन के पट्टों में दर्दें होते हैं, उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात देते हैं। बुखार के साथ साथ जोड़ों और हड्डियों में दर्दें आ जाते हैं, उंगलियों में दर्दें आ जाते हैं, पूरे जिस्म में दर्दें होते हैं, उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात कालपोल के टेबलेटों को देते हैं। और दांत के दर्द के लिए यानी कि वगैरह वगैरह दर्दों को कंट्रोल करता है। और इसका डोजेज ये है कि छोटे बच्चों का जिसकी उम्र 6 महीने से लेकर 4 से 5 साल की उम्र वाले बच्चों को 1-1 चमचा 3 टाइम पिलाया जाता है और बड़े बंदों को 1-1 गोली हर 8 घंटे के बाद 3 टाइम खिलाया जाता है। और इसके नुकसानात ये हैं, इसके रिएक्शंस ये हैं कि इसके इस्तेमाल से आपके आंखें सुर्ख हो सकते हैं और आपके पूरी बॉडीज़ में सुर्ख दाने आ सकते हैं, आपको एलर्जी खारिश भी हो सकता है और आपको सांस की तंगी भी आ सकता है और आपको पेट में दर्द भी हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको दमकशी, सांस में घुटन, बेचैनी, बेकरारी आ जाते हैं और हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। इसके मुसलसल इस्तेमाल करने से, रेगुलर इस्तेमाल करने से आप अपनी मर्ज़ी से टेबलेटें 1 साल 2 साल तक इस्तेमाल करते रहोगे। या बच्चों को बुखार ना हो, थोड़ा बहुत सर में दर्द हो नज़ला ज़ुकाम की वजह से, तो माँ का ये कहना है कि बच्चे को सर में दर्द है या बुखार है तो शरबत पे शरबत पिलाते रहते हैं। और एक दिन में एक शरबत भी बहुत सारे माओं को मैंने देखे हैं, एक दिन में एक शरबत भी पिलाया करते हैं अपने बच्चों को। तो इसी तरह हीमोग्लोबिन की कमी होगी और रेड ब्लड की टिश्यूज़ में खलल आ जाएगा और कैल्शियम जैसे मर्ज़ लायक हो सकते हैं। और ये लीवर ज़्यादा इस्तेमाल करने से, मुसलसल इस्तेमाल करने से लीवर को डैमेजेस करेगा और लीवर को सिरोसिस भी कर सकता है और किडनी फेलियर भी कर सकता है और किडनी को काम करने में रुकावट भी दे सकता है। और इसको ज़्यादा मुसलसल इस्तेमाल करने से आपको हेपेटाइटिस भी हो सकता है और आपको ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके सर में दर्द हो सकता है और आपको इसी टेबलेट का आदत भी हो जाएगा। 5 से 6 दिन या 1 हफ्ते तक या 1 महीने तक आपने इसी गोली को मुसलसल लिया तो फिर आपको इसी टेबलेट का तलब होगा, आपके ब्लड सेल्सों में आदत पड़ जाएगी। जब तक आप टेबलेट नहीं खाओगे, जब तक आपका सर का दर्द, जिस्म का दर्द भी चला नहीं जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें, अपने फैमिलीज़ को शेयर करें, उनको कालपोल सस्पेंशंस के हवाले से, कालपोल टेबलेट के हवाले से इल्म की जानकारी हासिल होगा, उन्हें फ़ायदा भी हासिल होगा और इनको नुकसान भी से आगाही हासिल होगा। तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि हम कल की वीडियोज़ में आपस में मिल सकें।